الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین اعظام، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رب ذوالجلال کا بے پایہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکمل رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہم پر اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے، عظمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ ماہ مقدس رجب المرجب کا مہینہ ہے، میرے نبی کے صدقہ سے یہ بھی اپنے دامن میں ہمارے لیے بہت ساری رحمتیں اور نعمتیں لے کر تشریف لایا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، اور ان میں منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے بڑی ہی عزتوں والے ہیں، بڑی ہی حرمت والے ہیں، بڑے ہی شرف والے ہیں۔ حرم، حرمت والے، اس کا مادہ لفظ حرامہ ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے حرام ہونا کسی شے کا۔ یہ حرام وہی ہے جو حلال کے مقابلہ میں حرام ہے، کہ یہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اسی سے لفظ حرام ہے، اسی سے لفظ احترام ہے، اسی سے لفظ حرمت ہے، اسی سے بیت الحرام ہے، مسجد بیت الحرام، اور اسی سے لفظ حرمین ہے، اسی سے لفظ تحریم ہے، اسی سے لفظ احرام ہے۔ میں تھوڑی سی ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ حرام آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حلال کے اپوزٹ ہے، حلال کے مقابلہ میں، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ حرام کا لفظ ذلت کے معنی میں آتا ہے اور کبھی عزت کے معنی میں آتا ہے۔ مسجد بیت الحرام یعنی ایسا گھر جس کی توہین کرنا بہت ہی گناہ اور حرام ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا بیت الحرام کہہ دیا۔ حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں گناہ کرنا بہت ہی حرام ہے۔ گناہ کرنا جس طرح جھوٹ بولنا کیا ہے بھلا؟ حرام ہے اور گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے۔ اگر کوئی بندہ بازار میں کھڑا ہو کر جھوٹ بولے، گناہ ہے کہ نہیں؟ حرام ہے کہ نہیں؟ اگر وہ مسجد میں کھڑا ہو کر بولے پھر بھی حرام ہے نا، لیکن گناہ پہلے سے بڑھ گیا۔ پھر اگر وہ مسجد میں کھڑا ہو کر سر پر قرآن کریم بھی رکھ لے پھر جھوٹ بولے تو پھر وہ حرام ہی تھا۔ بازار میں کھڑا ہو کر بولتا پھر بھی حرام تھا، مسجد میں کھڑا ہو کے بولا پھر بھی حرام ہے، سادہ طریقے سے اس نے جھوٹ بولا پھر بھی حرام ہے، سر پر اگر قرآن پاک رکھ لیے پھر بھی حرام ہے۔ اگر وہ حرم کعبہ میں جا کے جھوٹ بولے تو، اگر حرم کعبہ کا پردہ پکڑ کے جھوٹ بولے تو، اگر مسجد نبوی میں جھوٹ بولے تو، میرے آقا کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر جھوٹ بولے تو وہی حرمت بڑھتی چلے گی نا، اس کا حرام ہونا گناہ بڑھتا چلا جائے گا نا۔ اس لیے گناہ کرنا ہر مہینے میں ہی حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ حرام ہے، زیادہ گناہ ہے۔ نیکی ہر مہینے میں نیکی ہے، لیکن ان مہینوں میں نیکی کرنا
زیادہ اجر کا باعث ہے۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں تو ثواب ہے نا، مسجد میں پڑھیں تو، اگر با جماعت پڑھ لی تو، اگر مسجد بیت الحرام میں پڑھیں تو ہے تو نماز ہی، لیکن ثواب میں فرق ہوتا چلا جائے گا۔ نیکی کرنا سارا سال ہی نیکی ہے، لیکن ان مہینوں میں نیکی کریں گے تو نیکی کا گراہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں ایک یہ رجب کا مہینہ ہے، 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ پھر رجب المرجب کے مہینے کو بہر اوسم بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اسی وقت سے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے بنا دیا، اور ان کی عزت ایمان والا تو کرے گا، جو اللہ کو مانتا ہے، جو نبی کو مانتا ہے، خواہ کسی بھی رسول کے ماننے والا ہو، وہ تو احترام کرے گا۔ تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں بھی ان مہینوں کی عزت رکھ دی تھی۔ کافر بھی ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے، وہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ان کو پتہ تھا ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو گناہ زیادہ ہوگا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز کے مطابق گناہ کو جانتا تھا، گناہ زیادہ ہوگا۔ رب کائنات اس مہینہ میں ہمیں عظیم الشان نعمتوں سے نوازا۔ میں اشارتاً ایک بات کروں گا، انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ آئندہ کبھی گفتگو ہوگی۔ تقاضۂ فطرت ہے کہ انسان کے کپڑے اور بدن میلا کچالا ہوتا ہے۔ اگر آپ کئی دن تک غسل نہ کریں، بدن سے بو آنے لگے تو یہ حیرانی کی بات نہیں، یہ تقاضۂ فطرت ہے۔ اگر آپ نے کپڑے نہ دھوئے ہوں، چند دن کے بعد آپ کپڑے کے میلے کچیلے ہو جائیں تو گھر والے آپ کو مارے پیٹیں گے نہیں، ماں بھی اپنے بچے کو اتنا نہیں مارے گی کہ جس تقاضۂ فطرت ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، بدن میلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پانی اور کیمیکل کی مدد لیتے ہیں، خواہ صابن کی شکل میں کیمیکل ہے یا کسی اور شکل میں کیمیکل ہے، ہم پانی اور کیمیکل کا سہارا لے کر اپنے بدن کو بھی صاف کر لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بھی صاف۔ یہ بھی سب کو تقاضا ہے فطرت سے ہے، یہ سب کو تقاضا ہے فطرت سے ہے۔ جس طرح ہمارا بدن میلا ہوتا ہے، اس طرح ہماری روح بھی میلی ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی کے دروازے کے آگے ایک نہر جاری و ساری ہو، وہ اس نہر میں 5 مرتبہ داخل ہو کر مل مل کر اپنے جسم کو دھوئے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے جواب میں کہا نہیں یا رسول اللہ، 5 مرتبہ ایک دن میں غسل کرنے والے کے جسم پر میل کچیل تو باقی رہے گا اگر وہ صحیح طریقے سے غسل کرتا ہے تو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہی حالت نماز کی ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والے کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح جسم کا میل کچیل، روح صاف ہو جاتی ہے۔ ہم سے قدم قدم پر کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہوتی جاتی رہتی ہیں، جس طرح ہمارے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑتا ہی رہتا ہے، ہمارا جسم میلا کچالا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کو دھونے کا بھی تو انتظام ہے نا۔ صفائی پسند آدمی اس کو روزانہ غسل کرتے ہیں، روزانہ کپڑے چینج کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو گے تمہاری روح صاف ہوتی رہے گی۔ تو روح کی صفائی کے لیے نماز بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی ہمیں روحانی طور پر پاک اور صاف کرنے کا جو انتظام کیا گیا اس مہینے میں کیا گیا۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کی خواہش پر ہمیں جو قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام ملا، وہ بھی اسی مہینے میں ملا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم، یہ میں نماز سے متعلقہ باتیں کر رہا ہوں۔ رب کائنات جل مجد الکریم کے محبوب مکرم جو منصب امام الانبیاء پہ فائز ہوئے، یعنی سارے نبیوں کی امامت کی میرے نبی نے، وہ بھی اسی مہینے میں کی ہے۔ معراج کے لیے میرے نبی تشریف لے گئے، وہ بھی اسی مہینہ میں تشریف لے گئے۔ گویا یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں لے کے آیا ہے۔ آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، عام طور پر حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور رب کائنات جل مجد اس مہینے کو بڑی عزت اور عظمتوں کے ساتھ ہم پہ بھیجتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی تعظیم و توقیر کریں۔ آج 6 تاریخ ہے، اس مہینے کی 15 تاریخ تھی، مشہور روایات کے مطابق سن 2 ہجری تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے 2سرا سال تھا،
یاد رکھیے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم 5 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے لیے مدینہ طیبہ کے جانب روانہ ہوئے ہیں، اور پیر کے دن 12 ربیع الاول کو میرے نبی مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں، مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں۔ اور یہ مہینہ رجب المرجب آئندہ سال کی 15 تاریخ تھی۔ سیدنا بشر بن معرورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برہ، ان کے ہاں میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ بشر بن معرورہ ان کے ہاں تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے میرے نبی کے لیے کھانا تیار کیا، تو ارد گرد کی بستیوں والے کثرت کے ساتھ ان کی حویلی میں جمع ہو گئے۔ حویلی بڑی تھی۔ دیکھیے میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ میں ایک بہت ہی معمولی سا حقیر سا گناہ گار سا بندہ ہوں، لیکن آپ الحمدللہ تعالیٰ دور دراز سے جمعہ پڑھنے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنی نگاہ کے سامنے مجھے میرے گاؤں کے لوگ نظر آتے ہیں، مگر تعداد میں بہت تھوڑے ہیں۔ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر مجھ ناچیز حقیر بندے کی گفتگو سننے کے لیے اب دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں، تو اندازہ کیجئے میرے نبی کی خدمت میں کس طرح سے اب حاضر ہوتے ہوں۔ میرے کریم آقا بنو سلمہ کی بستی میں ان کی ہاں تشریف فرما تھے۔ ارد گرد کی بستیوں والے صحابہ کرام اور صحابیات، خواتین و حضرات اور بچے کشاں کشاں وہاں جمع ہو گیا، عظیم و شان مجمع بن گیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں حرم کعبہ شریف کی طرف رخ ذیبہ فرما کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ جن احباب نے وہاں زیارت کی ہے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، جنہوں نے زیارت نہیں کی اللہ کرے آپ زیارت کر لیں۔ اگر آپ جبل نور کی چوٹی پر واقع غار حرا میں حاضری دیتے ہیں تو سامنے آپ کو ایک سوراخ نظر آئے گا۔ پہلے یہ کھلا تھا، وہاں ایک حادثہ پیش آنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا، تھوڑا سا سوراخ اب بھی باقی ہے۔ وہاں سے آپ دیکھیں گے نا، کھڑے ہو کر سامنے جس جگہ میرے نبی نماز ادا فرمایا کرتے لوگ وہاں کھڑے ہو کے نفل پڑھتے ہیں، آپ سامنے دیکھیں گے حرم کعبہ آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی میرے نبی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر حرم کعبہ کے جانب رخ ذیبہ فرما کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ نماز کون سی تھی؟ اس کا انداز جدا گانا تھا، یہ موجودہ انداز نہیں تھا۔ اور کب سے میرے نبی پڑھتے تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا ہے، منگل کے دن میں نے حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہے۔ وہ اپنا انداز تھا نماز کے ادا کرنے کا، حرم کعبہ کی جانب رخ ذیبہ کر کے ادا فرماتے تھے۔ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائیں اور حضور علیہ السلام کی خواہش پر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تمنا پر جب یہ 5 کی بجائے 50 کی بجائے 5 رہ گئیں، تو رب کائنات نے میرے نبی کا جو قبلہ بنایا تھا وہ بیت المقدس تھا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ بعض کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے تھے سب کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ دراصل وہاں ایک پتھر ہے جس کو صخرہ کہتے ہیں، صخرہ بیت المقدس۔ کبھی کبھی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، وہ کیلنڈروں پہ چھپی ہوئی تصویر، کہ ایک پتھر فضا میں معلق نظر آتا ہے، وہ زمین پر نہیں، زمین سے اٹھا ہوا پتھر ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جو معراج کی رات حضور علیہ السلام جب یہاں سے معراج کے لیے روانہ ہوئے تو یہ پتھر بھی حضور کے پیچھے گیا تھا، حضور نے اس کو روک دیا تھا، اس وقت سے اب تک یہ فضا میں معلق ہے، ہمارے نبی کا معجزہ ہے، یہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ صحیح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ میں جب بنی اسرائیل نے احکامات الہیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تو موسیٰ کلیم اللہ کی دعا پر ایک پہاڑ اوپر اٹھا کر ان کے سر پر کھڑا کر دیا گیا تھا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر وہ سارے سجدہ میں گر گئے تھے۔ یہ پتھر اسی کی یادگار ہے۔ اس کے گردہ گرد، یہ پہلے پتھر فضا میں معلق تھا،
اس کے گرد گرد عمارت بنانے کا آغاز حضرت داؤد نے کیا تھا، جن کو ڈیوڈ کہتے ہیں انگلش میں، اور عیسائی ان کو ڈیوڈ کہہ کے، ڈیوڈ سٹار 6 کونوں والا ستارہ، یہودیوں کی نشانی۔ حضرت داؤد نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، ہماری شروع کی تھی، اور حضرت سلیمان نے اس کو مکمل کیا تھا۔ اس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ دراصل اصل مقصود یہ پتھر تھا، اور بیت المقدس کی جو مسجد ہے وہ اس کے گرد گرد بنی ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں اصل مقصود حرم کعبہ ہے، جو ارد گرد کی مسجد ہے وہ حرم کعبہ کے گرد بنی ہوئی ہے، اصل مقصود وہ ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں اصل مقصود یہ صحرا تھا، ارد گرد کی عمارت بعد میں بنی۔ چونکہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ پوری کائنات کے نبی ہیں، اس لیے اللہ کو منظور تھا یہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں اور بیت الحرام کی جانب بھی منہ کر کے نماز ادا کریں، دونوں قبلے ان کے بن جائیں۔ میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وقت کم ہوتا ہے، آپ کا جی چاہے تو دوسرے پارے کی ابتدا میں جو الفاظ ہیں سیقول الصفوہ من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی، وہ سارے کا سارا پڑھ کے ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھ لیں، یہ سارا واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر پسند زیادہ حرم کعبہ کو فرماتے تھے کہ میرے نبی حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، حرم کعبہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تھا، اس کی عزت زیادہ تھی، اور وہ بنی اسرائیل نے بنایا تھا جو حرم بیت المقدس ہے۔ میرے نبی چاہتے تھے میرا قبلہ یہ ہو جائے، لیکن جب تک میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ مکہ مکرمہ میں موجود رہے ہیں، حرم کعبہ کی جانب اور بیت المقدس کی جانب دونوں جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یعنی حرم کعبہ کے اس سمت کھڑے ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام حرم کعبہ کو بھی سامنے رکھتے، بیت المقدس کو بھی سامنے رکھتے۔ یاد رکھیے، میں اطلاع عرض کر دوں کہ حتیم کی جانب حرم کعبہ کا جو میزاب پرنالہ ہے نا، وہ سیدھا مدینہ طیبہ کی جانب ہے۔ اگر آپ اس جگہ کھڑے ہو کر حرم کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں نا، تو آپ کی پشت مدینہ طیبہ کی جانب ہوتی ہے، اور یہ جنوب کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ شمال کی طرف وہ ہے، مدینہ طیبہ سے جنوب کی طرف حرم کعبہ ہے۔ اس اعتبار سے میرے نبی جو کھڑے ہوتے تھے، میرے کریم آقا جو حرم کعبہ میں کھڑے تھے، اگر آپ حرم کعبہ کی حاضری کے لیے جائیں اور آپ کا جی چاہے میں ادھر کھڑا ہوں جس جگہ عموماً حضور کھڑے ہوتے تھے، تو یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی جگہ بنتی جہاں حضور کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ادھر منہ کرتے تھے، سامنے بیت المقدس بھی تھا، مدینہ طیبہ بھی تھا۔ اور جب حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے ہیں تو پھر سہولت یہ نہیں تھی، کیونکہ مدینہ طیبہ سے جنوب کی جانب حرم کعبہ ہے اور شمال کی جانب بیت المقدس ہے، ملک شام ہے۔ حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلا سارا سال گزارا، آئندہ سال 15 رجب المرجب کو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم ام بشر بن مارورہ کے ہاں تشریف فرما تھے، تو رسول مرشد رحمت عالم کی خدمت میں کثرت سے صحابہ بھی حاضر تھے۔ نماز ظہر سے پہلے کی بات ہے کہ جبریل بارگاہ رسالت مآب میں رب کا پیغام کو لے کے حاضر ہوئے۔ میرے کریم جبریل سے فرمانے کہ جبریل میرا جی چاہتا ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے حرم کعبہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما رکھا تھا، اور پہلی کتابوں میں درج تھا کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے، کیونکہ وہ کائنات کے نبی ہیں۔ دونوں قبلوں کو جو شرح ملے گا اس کی طرف رخ زیبہ فرما کر وہ نماز ادا کریں گے، یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت جل حکیم کا انداز دیکھیے کہ جبریل امی کو میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل میرا جی چاہتا ہے میرا قبلہ حرم کعبہ ہو، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہوں مامور۔ مامور کسے کہتے ہیں؟ مفعول کا صیغہ ہے کہ جس کو حکم دے دیا گیا ہے۔ آمر کہتے ہیں حکم دینے والے کو۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ جی فوجی تو آمر ہوتے ہیں، یعنی لا اینڈ آرڈر، جو حکم دیا بس وہی چلے گا۔ آمرانہ ذہنیت یا آمرانہ حکومت، یعنی حکم دینے کی حکومت، وہاں مشورہ نہیں ہوتا، حکم دیا جاتا ہے۔ آمر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حکم دینے والا۔ اور مامور کون ہے؟ جو حکم دیا گیا ہے جس کو۔ اللہ آمر ہے، حکم دینے والا ہے، جبریل مامور ہیں، جبریل کو جو حکم دیا جبریل سرتابی نہیں کرتے،
یوں سمجھیے کہ فرشتے کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہوں مامور، جو رب مجھے فرماتا ہے مجھے وہ کرنا ہوتا ہے، آپ ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں مامور، آپ ہیں محبوب۔ مامور مجبور ہوتا ہے کہ آمر جو حکم دیتا ہے اس کو اپنانا ہوتا ہے، محبوب تو گزارش پیش کر لیتا ہے۔ آپ رب سے عرض کیجئے پھر میرا اللہ جو حکم دے گا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جبریل یہ عرض کر کے واپس چلے گئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت جب ملاحظہ فرمایا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہوئی، صفیں ترتیب دی گئیں۔ صفوں کی ترتیب یوں ہوا کرتی تھی، پہلے جید قسم کے صحابہ، ان کے پیچھے عام صحابہ، ان کے پیچھے بچے، ان کے پیچھے پھر خواتین ہوا کرتی تھیں۔ طریقہ کار یہ تھا کہ میرے کریم آقا رسول عربی جب نماز مکمل فرماتے تو مردوں کو اٹھ کے جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بیٹھے رہتے تھے۔ جماعت کے بعد پہلے خواتین اٹھ کے چلی جاتی، بچے بھی، اس کے بعد مردوں کو جانے کی اجازت ہو جاتی۔ اسی اصول و ترتیب کے تحت یہاں بھی صفیں ترتیب دی گئی تھیں۔ آگے جید قسم کے صحابہ تھے، ان کے پیچھے بچے تھے، یہ جید صحابہ کے پیچھے عام صحابہ، پھر ان کے پیچھے بچے، ان کے پیچھے خواتین تھیں۔ میرے قریب نے نماز شروع فرما دی، مگر آج کی نماز بڑی نرالی نماز ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے اللہ کے نبی کا حکم ہے، خبردار نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں بھی نہ دیکھنا، اوپر بھی نہ دیکھنا۔ ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر تمہاری نظر ہی نہ اچکلے، تمہیں اندھا کر کے نہ رکھ دے۔ یاد رکھیے یہ میرے کریم آقا کا صدقہ ہے، ان کی شان رحمت کا صدقہ ہے، ہماری نظریں سلامت ہیں، ورنہ ہمارے قصور سے ہو سکتا تو ہمیں اندھا کر دیا جاتا۔ فرمایا دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، یہ کیوں ایسے نہیں ہے؟ میرے نبی فرماتے جب تم نماز ادا کرتے ہو دراصل اپنے رب سے گفتگو کرتے ہو۔ دیکھو اس وقت تم سارے کے سارے کس کو دیکھ رہے ہو؟ وہ جنا چیز کو، تمہاری توجہ کا مرکز میں ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تم منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی ادھر کر کے بیٹھا ہو، کوئی ادھر کر کے بیٹھا ہو، کوئی اوپر دیکھ رہا ہو، میں گفتگو کر سکوں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ اور یار سیدھی ہو کے بیٹھو، تم میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہو۔ رب بھی برداشت نہیں فرماتا کہ اس سے باتیں کرتے ہو تم دائیں بائیں دیکھو۔ دیکھو کوئی آ کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کا تمہارے درمیان حائل ہو جائے، میں باتیں کروں آپ سے، آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں؟ اللہ نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرما دیا، خبردار وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ میرے لیے یہی حکم ہے، آپ کے لیے یہی حکم ہے، نہ میں دائیں بائیں دیکھ سکتا ہوں نہ اوپر دیکھ سکتا ہوں، مگر کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ نماز پڑھنے والے میرے نبی آج اوپر دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ، اس کی تجلیات کا عظیم مرکز عرش الہیہ ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جبریل کا گھر کہاں ہے، مکان کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ لا مکان ہے۔ لا مکان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی کوئی جہت نہیں ہے۔ اور جبریل کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر، وہ جبریل کا مکان ہے، اور وہ کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ جبریل جب بھی پیغام لے کے آتے تھے تو اپنے گھر سدرۃ المنتہا سے چلتے تھے، آسمان کی جانب سے آتے تھے، اس لیے میرے نبی آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، وگرنہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی موجود ہوتی ہو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرماتا میں تیری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے میرے بندے آپ کے بارے میرے بارے میں سوال کرتے، رب کہاں ان کو بتاؤ تمہارا، فرماتا ہے انی قریب، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جبریل اوپر سے آتے تھے، سدرۃ منتہا کی جانب سے آتے تھے، وہ مقام جبریل ہے۔ میرے نبی بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، ابھی 2 رکعتیں ادا کی تھیں، میرے کریم نے ابھی 2 رکعتیں ادا کی تھی نماز ظہر کی، مشہور روایات کے مطابق۔ امام بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز کے بعد کا واقعہ، مگر مفسرین کرام نے، جمہور محدثین نے یہ ثابت کیا دلائل کے ساتھ کہ حضور نماز کے اندر تھے، 2 رکعتیں ابھی ادا کی تھیں کہ جبریل امین حاضر ہو گئے۔ حضور دیکھ رہے تھے نا آسمان کی جانب،
اور آ کے کہا یا رسول اللہ، آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ آسمان کے جانب اٹھ رہا ہے، جبریل کے منتظر ہو کب جبریل میرے رب کا پیغام لے کے آتا ہے۔ تو اے محبوب مکرم سبحان اللہ، میں دیکھوں تو اللہ غصے میں آ جائے، آپ دیکھیں تو اللہ غصہ میں آ جائے۔ میرے نبی آسمان کی جانب ملاحظہ فرما رہے تھے تو رب کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ، محبوب آپ دیکھ رہے تھے نا بار بار ہم پلٹا رہے ہیں آپ کو اس قبلہ کی جانب۔ کس کی جانب؟ کون سے قبلہ کی جانب؟ جی نہیں، یہ نہیں کہا حرم کعبہ کی جانب میں تم کو پلٹا رہا ہوں، نہیں نہیں، بلکہ کیا فرمایا محبوب ترضاہ، جس سے تو راضی ہے۔ محبوب محبوب ہم قبلہ وہ بنا رہے ہیں ترضاہ، محبوب جس قبلہ سے تو راضی ہے۔ سبحان اللہ، بنا ہم رہے ہیں، رضا تیری چاہتے ہیں، بنا ہم رہے ہیں اور اس لیے بنا رہے ہیں کہ تو اس سے راضی ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا چہرہ حرم کعبہ کی جانب فرما لیجیے، جس قبلہ سے تم راضی تھی وہ بنا رہے ہیں۔ بات تعجب کی ہے، دیکھیے سارے کے سارے آپ اس حقیقت سے باخبر ہیں، ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین ہیں نا بیٹھے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے بھلا؟ ہماری نیکیوں اور بدیوں کا وہ ان کو تحریر کر رہے ہیں، ان کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں، ہماری نیکیوں اور بدیوں کو۔ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ کیا جائے، وزن کیا جائے، تولا جائے، نیکوکاروں کو جہنم کی نہ نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری سنا دی جائے، بدکاروں کو جہنم کی وعید سنا دی جائے، ایسی ہوگا نا، نیکیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ وہ کہاں جائے گا، جس کے گناہ زیادہ وہ کہاں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتاب بھی ہاتھ میں پکڑا کے کہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کرتوتوں کی کتاب۔ بندہ کتاب کو پڑھ کے کہے گا کرامن کاتبین کی لکھی کتاب کو ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیا ہوا، اس پہ تو سب کچھ ہی لکھا ہے جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس سے چیونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، جو گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کتنے دیر کا دن ہے وہ؟ 50,000 سال کا دن۔ انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، جنتیوں کو جنتیوں میں بھیج دیا جائے گا، کافروں کو گنہگاروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ان کے مراتب کے اعتبار سے کافر زیادہ گہرے جہنم میں، منافق سے بھی زیادہ گہرے جہنم میں، ایمان والے گنہگار مطلقاً جہنم میں۔ جب ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا یا درمیان میں، رب میرے نبی کو حکم دے گا محبوب میں نے ان کو جہنم میں بھیج دیا، اب تو سفارش شروع کر۔ اللہ تعالیٰ اگر محبوب کی سفارش جنت پہ تو نہیں بھیجنا ہے تو ویسے ہی بھیج دے، بھیجنا ہے جنت میں تو ویسے ہی بھیج دے۔ یہ کیا ہوا، پہلے اس پوری زندگی میری نیکیاں اور بدیاں لکھنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے رکھی، اور ایک فرشتہ نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے بزرگوں پر بڑی رحمت نازل فرمائے۔ یہ صحیح حدیث بارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ خیال کیا چونکہ نئے فرشتے آتے ہیں نامہ اعمال لکھنے کے لیے، کیوں نہ ہو فجر اور عصر کے وقت خصوصاً درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں نا، نماز فجر کے بعد وقت بھی اجتماعی طور پر درود سلام پڑھتے ہیں، نماز عصر کے وقت بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے نامہ اعمال کی ابتدا بھی درود سے ہو، انتہا بھی درود پر ہو۔
ایک حدیث ورقہ کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے جو جاتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ کہتے ہیں مولا نماز پڑھ رہے تھے۔ کل جب گئے تھے کس حال میں پایا؟ مولا نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز بھی ہوگا، درود بھی ہوگی، بخشش ہو جائے گی۔ ساری زندگی یہ فرشتے نامہ اعمال کو لکھتے رہے۔ قیامت کا دن آیا، نامہ اعمال ہاتھ پہ تھما دیا گیا، میزان عدل قائم ہوا، نیکیوں بدیوں کا موازنہ ہوا۔ گناہ گار تھا، جہنم کی جانب بھیجا۔ جب فرشتے پکڑ لیے جا رہے تھے تو میرے نبی کو اشارہ کیا، محبوبہ اب اس کی کر سفارش۔ مولا بھائی یہ سارا پروسیس کیوں؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش شروع کر دوں گا، قسم ذکر کر کے فرماتے ہیں مجھ کو اللہ کی قسم جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لے جاؤں گا، اس کو بھی جنت میں۔ مولا تعالیٰ اگر تو نے سب کو بخشنا ہی ہے، بالآخر کسی کو تھوڑی سزا دے کے کسی کو زیادہ سزا دے کے بالآخر بخشنا ہے تو بخش دیتا، مگر فرماتا بخشوں گا ضرور مگر رضا محبوب کی ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت خوب کہا۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائیں محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ آتش جہنم جلائے خدا اور بجھائیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا۔ پھر میرے نبی کی خواہش پر لوگوں کو جنت عطا کی جائے گی۔ گویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سادہ سے لفظوں میں میں کہوں گا اگر قبلہ ملا تو مصطفیٰ کے صدقہ سے جنت ملے گی تو مصطفیٰ کے صدقہ۔ قبلہ بھی ملا، اگر قبلہ ملا تو ان کی رضا کے لیے، اگر جنت ملے گی تو ان کی رضا کے لیے۔ اللہ ان کو راضی کرنے کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ بہت خوب کہا، بہت خوب کہا کہ جو قیامت کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ طیبۃ الثنا کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ یہ حضور کی عزت و عظمت بڑھانے کا دن ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے حضور نبی کی محبت و عزت و عظمت و رضا کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں حرم کعبہ ہمیں قبلہ ملا تو حضور کی رضا کے مطابق اور حضور کی خواہش کے مطابق میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جلہ سے ہمیں اپنے محبوب مکرم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔